اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیو، عزیز و دوستو، اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو جو ہے وہ ذمہ داری پورا کرنے کی جگہ بنائی۔ دنیا رہنے کی جگہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس کو بننے سے پہلے اس کے ختم ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور جس دنیا میں بہت زیادہ ترقی کر کے عزت سمجھا جائے گا تو ان کو اپنے ذہن میں پہلے سے رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا تو خود ہی اللہ کے یہاں ذلیل ہے اور قیامت میں ختم کر دی جائے، تو یہ ہمیشہ کے لیے دنیا نہیں بنائی گئی، اور نہ کوئی ہمیشہ کے لیے دنیا کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی رہنے کے لیے اللہ نے آخرت کو بنایا ہے۔ ایک لمبا سفر ہے دنیا سے آخرت کے لیے، اس کے لیے ہم سب دنیا میں آئے ہیں، تو اللہ نے ذمہ داری بھی دی ہے ہر ایک پر انفرادی طور پر اور اس امت پر اجتماعی طور پر، کہ دنیا میں کیوں آئے ہو اس کو معلوم کرو، جانے کے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اس کو بھی معلوم کرو، ابھی جہاں پہنچنا ہے وہاں زندگی بنے گی یا بگڑے گی تو اس کی بنیاد کیا ہے، وہ یہاں رہ کے اس کی تیاری کرو۔ تو دنیا ایسے غفلت کی جگہ ہے کہ جہاں آدمی اپنا مقصد یاد نہیں رکھ سکتا، اپنا مقصد بھول جاتا ہے۔ سب سے زیادہ غافل کرنے کی چیز جو ہے وہ دنیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سبق کو یاد دلانے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں جو انسانوں کو اس کا سبق یاد دلاتے ہیں۔ جیسے ایک باپ اپنا بچے کو کوئی کام دیتا ہے کہ بیٹا اس کو ذرا فلاں جگہ جا کے دے دینا، جیسے اچھا ابا دے دوں گا، کچھ وقت گزرا پھر کہنے لگا کہ بیٹا وہ ذرا خیال سے دینا ہو، میں ہاں ابا دے دوں گا۔ پھر کچھ وقت کے بعد کہنا ہے کہ بیٹا ذرا خیال سے جانا ہو، میں ہاں ابا چلا جاؤں گا، کیا وہی بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو باپ کہتا ہے کہ ناراض مت ہوں، اصل میں کام بہت اہم ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کتنا اہم ہے، تو بھول نہ جائے اس کے لیے میں بار بار یاد دلا تاکیداً کہہ رہا ہوں۔ تو یہ دنیا ایسی غفلت کی جگہ ہے، آدمی کیوں آیا ہے دنیا میں بھول جاتا ہے، اور یہ بھول گیا تو ہمیشہ کے لیے خسارے میں۔ تو بار بار یاد دلایا اللہ نے، ایک بار، دو بار، 3 بار، 1,24,000 بار، بلکہ ایک روایت میں علماء فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ انبیاء کرام تھے، جہاں جہاں مرد عورتیں بستے تھے وہاں پہ اپنے آپ کو محنت میں لگاؤ۔ یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، آخرت میں ذمہ داریوں کا حساب ہوگا اللہ کے یہاں۔ زندگی دی تھی کہاں لگائی، جوانی ہم نے دی تھی وہ کہاں لگائی، دنیا مال کہاں سے کمایا، صرف وہ کمایا نہیں، کہاں سے کمایا آج دکھانا پڑے گا۔ ٹھیک ٹھاک کما لیا تھا، خرچ کہاں کیا؟ دنیا میں تو ریکارڈ بناتے تھے، فائل بناتے تھے، حساب کتاب رکھتے تھے اپنے نظریے کی بنیاد پر، اللہ کے نظریے پر کہاں لگایا؟ آج یہاں جواب دینا ہے تمہیں۔ بہت معلومات تھی تو عمل کتنا بنا؟ تو یہ وہ اتنا اہم سوالات ہیں جو صحابہ کرام کو رلایا کرتے تھے، عورتوں کو رلاتا تھا، مردوں کو رلاتا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، جب آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، مدت گزر گئی، تو نکاح کا پیغام بھیجا، تو آپ نے جواب میں خط لکھا کہ پہلے یہ بتا دو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، اور میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط پر سے گزروں گی عافیت سے یا کٹ کے نیچے گروں گی، میزان پر میری نیکیوں کا پلڑا جھکے گا یا برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ سوالات کا جواب دے دے حسن، پھر میں تجھ سے نکاح کروں۔ تو کہنے لگے میں ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا، پھر مجھے تو اس کی تیاری کرنا ہے، نکاح کا کہاں خیال ہے مجھے؟ تو جن کے سامنے آخرت تھی، دنیا میں کیوں آئے ہیں یہ تھی، تو زندگیاں ایسے گزر رہی تھی۔ جب انسان اپنے مقصد کو سامنے سے ہٹا دے گا
آخرت سامنے سے نکل جائے گی. یہ دنیا کے لیے جینا ہے، دنیا کے لیے مرنا ہے، منتہا مقصد اس کو بنا لے گا تو پھر جو چیز کے لیے بنایا ہے آسمانوں سے تو اس کو بگاڑنے کے فیصلے ہو جائیں گے. یہ زندگی بنے گی نہیں تمہاری. احوال کو تو منتشر کیے جائیں گے. اسباب کی وسعتوں کے اندر فقر کا خوف ڈالا جائے گا. پھر دوڑتے رہیں کتنا جیسا دنیا دوڑ رہی ہے. تو میرے بھائی عزیز و دوستو، ان دھوکوں سے نکلنے کے لیے نبیوں والی محنت کے سوا کوئی راستہ نہیں. جیسا شیخ نے لکھا ہے کہ آخرت دنیا کے فتنے سے، شر سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس کی آخرت کے کاموں کے ساتھ کوئی مشغولی ہو. تو یہ ساری محنت تو آخرت کو سامنے رکھ کے جینے کی ہے. تو میرے بھائیو عزیز دوستو، یہ ذمہ داری بحیثیت انسان کی اللہ نے ہمیں دے کر بھیجی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں لگائیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے بھیجا ہے، دوہری ذمہ داری دے دی کہ اپنی ذات سے اس پر آنا ہے اور ساری دنیا کو اس کا محنت کا میدان بنانا ہے. ساری دنیا کو محنت کا میدان بناؤ، اس کے ماحول پر لاؤ. اپنا بن گئے، اپنا یقین عمل بنا لیا، اب دنیا کا ماحول نہیں بنایا کہ آگے اللہ کے نجات نہیں ہو سکتی. دنیا میں بھی خسارے سے نہیں نکل سکتے، آخرت میں بھی خسارے سے نہیں بچ سکتے. تو ساری دنیا کو محنت کا میدان بناؤ. اس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں اور حدیث کے ذریعے سے پچھلے قوموں کے ان واقعات کو سنایا جو اپنے اپنی زندگی بننے پر مطمئن ہو گئے اور اوروں کو بھلا دیا. یقین کامل، سب کچھ کامل، عمل مخلص، عمل میں مخلص، سب کچھ، اور ماحول کا ماحول بنانے کی کوئی پرواہ نہیں، کہ کوئی فکر نہیں. تو باوجود ان کی عبادتوں کے، باوجود ان کے اذکار کے، اور باوجود ان کے تعلق میں اللہ کے، اور باوجود ان کے اخلاق کے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کے، اللہ کا عذاب آیا. ان کے انفرادی زندگیاں اللہ کو راضی کرنے والی عذاب کو دور نہیں کر سکتی. حالانکہ ان کو اتنی خاص ذمہ داری دی بھی نہیں گئی تھی ماحول کے بدلنے کی، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں کیوں سنا یہ واقعہ کہ ایسے نوجوان، ایک نوجوان تو ایسا کہ جس کی عبادتوں پر جبریل کو رکھا ہے. جب اللہ نے حکم دیا جبریل السلام کو کہ پلٹو اس کی بستی، پھر اللہ ایک نوجوان ایسا ہے، ایسا ہے، اس کی تعریف جبریل السلام پہ، تو کہا کہ وہی تو سبب بنا ہے عذاب آنے. تو جہاں بیٹھا ہے انفرادی زندگی لے کے، کہا وہیں سے پلٹنا شروع کرو بستی. اور ماحول بنانے میں خوب لگا گئے، اور آدمی اپنے آپ کو غافل کر دے، اپنے ایمان کی پرواہ نہیں، اپنے اعمال کی پرواہ نہیں، ظاہری سانچوں میں چل رہا ہے، کوئی تعلق مع اللہ نہیں، کوئی اللہ سے تعلق نہیں، عبادتوں میں کوئی حقیقت نہیں، زبانی بول ہیں. تو یہ بھی ڈرنے کی چیز. تو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماحول کی محنت لے دے، سب کچھ، مسجد کا ماحول ٹھیک ٹھاک ہو، مدینہ کا ماحول ٹھیک ٹھاک ہو، اور اندر میں کوئی زندگی نہیں، کہ بول ہی بول رہے ہیں. یہ ظاہری شکلوں میں چل رہے ہیں، مسجد کو وقت بھی دے رہے ہیں، خروج بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے. کہ اندر میں اپنے آپ کو نہیں بنا، اپنی ذات سے بے پرواہ. کلکتہ میں ایک بڑا فساد ہوا ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر. حضرت بہت بے چین تھے. تو مقیمین نے دیکھا کہ حضرت رات کو دعا کر رہے ہیں، اللہ امت بہت کمزور ہے، امت کو معاف کر دے، دنیا اور آخرت کے عذاب جھیل نہیں سکتی. اگر تو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ امت کو درگزر کرنا ہے عذاب دے کر، عذاب دینا ہی طے کر لیا ہے تو نے، تو پھر ایسا کر کے پوری امت کو چھوڑو، تو یوسف کو پکڑ لے، تو سارا عذاب یوسف پر ڈال دو. آخر زمانہ ہے، رائے کے اندر اجتماع میں انتقال کا وقت قریب آیا، لوگ ہاسپٹل میں لے کر گئے تو تسلی دے رہے تھے سارے ساتھی، آپ حضرت ابھی آپ دنیا سے نہیں جا سکتے، ابھی تو علاقوں میں کام پہنچا ہے، ملکوں میں جماعتیں روانہ ہوئی ہیں، کام کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی، ابھی اللہ آپ کون رکھے گا دنیا. میں نے بس اب تسلی مت دو. اب یوسف کو کوئی پرواہ نہیں، کام جمتا نہیں جمتا، کہاں پہنچا کہاں نہیں پہنچا. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ یوسف ایمان پہ مرتا کہ نہیں مرتا. تو مسئلہ یوسف کا ہے. ہمارے بڑوں کے ذریعے سے سیرت بھی سامنے آتی ہے، ان کی زندگی کے ذریعے سے تربیت بھی سامنے آتی ہے.
تو میرے بھائیوں یہ دو ذمہ داریاں ہیں، آدمی اپنے آپ کو بھی بنانے میں لگے اور سارے عالم میں ماحول بنائے یقین و عمل، اپنے یقین و عمل کو ٹھیک کرے اور ساری دنیا کے یقین و عمل کو بنانے کی محنت سے اپنے جان مال کو خرچ کرے۔ کہیں ایک میں بھی جھول ہوگا کہ آگے یہ انفرادی پکڑ ہو جائے گی یا اجتماعی پکڑ ہو جائے گی، اپنی ذات سے غافل ہوا انفرادی پکڑا جائے گا اللہ کے، یہ اجتماعی طور پہ محنت سے کمی ہوئی تو یہ تو اور زیادہ سخت بات ہے، ساری دنیا کا احساس ایک ایک امتی سے ہوگا۔ مطلب جو ہماری مسجد کے اطراف کے 4 محلوں کا نہیں ہے، حلقوں کا نہیں ہے، شہر صوبہ ضلع ملک کا نہیں ہے، بر اعظم نہیں ہے، ہم میں کا ہر آدمی سارے بر اعظم کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے یہاں اس سے ہی پوچھو، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام فرض کفایہ ہے، لہذا ایک جماعت کر رہی ہے، چند افراد کر رہے ہیں، میں نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں۔ آپ فرماتے تھے فرض کفایہ تو فرض عین سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرض کفایہ تو وہ ہے کہ چند لوگ کر لے تو بستی والوں کی طرف سے کافی ہو جائے، لیکن فرض کفایہ اور فرض عین تو ہر ایک بار انفرادی انفراد۔ لیکن اگر فرض عین فرض کفایہ کہ جتنا تقاضا ہے اتنا نہیں ہوا تو ساری بستی بھگتے گی، فرض عین کے چھوڑنے والا تو انفرادی بھگتا جائے گا، فرض کفایہ کے چھوڑنے والا تو سارے لوگ اجتماعی بھگتے ہیں۔ ابھی مولانا صاحب کہنے لگے کہ فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا تشریح ہے؟ تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کشتی کی کہ جیسے جہاز میں 2 منزلیں مقرر ہو گئی ہو، نیچے کے لوگ یوں سمجھو بے دین ہیں، اوپر کے لوگ دیندار ہیں، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اوپر جاتے ہیں لینے کی، اب اوپر والے سمجھے کہ نادان تو یہ ہیں، ان کو چھوڑو، ان کے ذریعے سے ہمیں کیا پرواہ، ہم تو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، ہم تو تلاوت کر رہے ہیں، تو ہم حج عمرے میں بھی بھاگ رہے ہیں، اور سارا دین ہمارے اندر ہے، تو اللہ کا عذاب تو ان کی بے دینی کی وجہ سے آئے گا۔ یہ تو اوپر والے اگر یہ سوچ رہے کہ نیچے والے اگر سورا کریں تو وہ ڈوبیں گے، ہم تو بچیں گے اوپر، تو بچیں گے اوپر والے، تو کیا کریں گے؟ اوپر والے روکے نیچے والوں کو، تو کتنے روکے؟ کہا کہ اوپر 100 ہیں نیچے 100 ہیں، تو ایک ایک آدمی ایک ایک کو جا کے روکے۔ ایک آدمی کے ذمہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، اور نیچے والے 200 ہیں، اوپر والے 100 ہیں، تو اوپر والوں میں ایک کے ذمہ کتنے آئیں گے؟ ایک کے ذمہ تو 2 ہو جائیں گے، اور جتنی تعداد بڑھتے جائے گی اوپر والوں کے ذمہ تو اور بڑھتے چلے جائیں، تو اتنے لوگ جو جتنے والے نیچے والوں کے لیے کافی ہو جائے وہ فرض کفایہ، اتنی مقدار میں آنا۔ امت میں بے دینی کتنی ہے، دیندار کتنے ہیں؟ تو امت کے بے دینی کو دین میں بدلنے کے لیے یہ دیندار کتنے ہونے چاہیے، اتنی تعداد کا آنا، پھر وہ فرض کفایہ ہے، جس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے کروڑوں کے واسطے اگر لاکھوں نہیں اٹھیں گے تو پھر دنیا میں خباثت کا غلبہ ہو کے رہے گا۔ تو کتنا عملہ ہے ہمارا؟ تو یہ عالم کی بے دینی کو دور کرنے کے لیے کتنا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ اسی لیے کہتے تھے ہر آدمی مسجد وار جماعت میں اپنے مسجد کا ساتھی اپنی مسجد میں بیٹھ کے یہ سوچا کرے دنیا کے کون کون سے ملک کی جماعت اب تک میری مسجد میں نہیں آئی، اور میری مسجد سے دنیا سے کون کون سے ملکوں میں اب تک کی جماعت نہیں گئی، اس لیے کہ سارے عالم کی ذمہ داری ہمارے اوپر۔ تو ابھی تو ہماری مسجد کو اس سطح پر آئی ہے، ایک ملک میں بھی جانے کی سطح پر نہیں ہے، حالانکہ ہے استعداد بہت سارے لوگوں میں، سارے ساتھیوں میں۔ دنیا کی چمک دمک یہ بتا رہی ہے، دنیا میں جان مال کا خرچ کرنا، دنیا کے لیے وقت دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین پر بھی وقت دیا جا سکتا ہے، جان مال اللہ کے دین پر بھی کھپایا جا سکتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی اپنے غربت کے اندر رہ کے دنیا کے نقشوں کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا کے بیٹھا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر استعداد ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کی، نہیں دین پر لگا تو دنیا پر لگائے گا۔ تو میرے بھائی عزیز دوستو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ساری دنیا کو محنت کا میدان بنائیں۔ یہ محنت کسی نتیجے کے واسطے نہیں ہے، یہ محنت دین لانے کے واسطے نہیں، یہ الگ بات ہے کہ دین سیکھنا ضرور ہے، یہ محنت دین لانے کے لیے نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ محنت کسی نتیجے کے اوپر موقوف نہیں ہے، بلکہ اس امت سے یہ محنت موت تک کے مقصود ہے۔ جیسے ملک کی سڑک اور فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فوجی کیوں ہے؟ کہ جنگ لڑنے کے لیے ہے؟
تو جنگ تو کبھی کبھی ہوگی، دوسرے ملکوں کے لوگ حملہ آور ہوں گے، کبھی کبھی ہوں گے. تو فوجوں کو جب بلا لیا جاتا کہ بھئی پڑوس کا ملک حملہ کرنے والا ہے تو فوجی لوگ آ جاؤ اس طرف سے، یہ جب بلایا جائے گا تو کیا حال ہوگا کہ نہیں حملہ ہو یا نہ ہو، شرانگیزی ہو یا نہ ہو، فوجی کا بذات خود 24 گھنٹہ بارڈر پہ رہنا مقصود ہے. اب جب ضرورت ہو جائے گی، کوئی عارضہ پیش آیا تو جنگ بھی لڑ لی جائے گی، کہ آپریشن کی ضرورت ہو تو وہ بھی کر لیا جائے گا. لیکن رہنا کا رہنا تو مقصود، کسی نتیجے کے واسطے نہیں ہے، رہنا ہی مقصود ہے. اس امت کا اپنے دین کو لے کے محنت میں رہنا، حرکت میں رہنا، خروج میں رہنا، مقامی اعمال پہ رہنا اس امت پہ مقصود ہے. اگر نہیں ہو، اگر یہ سوچے سب دیندار ہو گئے، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اب محنت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ محنت نتیجے کے لیے تھی، جس دن سے چھوڑ دی، جہاں سے اسلام چلا تھا وہیں پر بے دینی آ گئی. خود ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کرائی تھی، تو اس بیت اللہ کے اندر 360 بت ہو گئے. جہاں سے دین چلا وہاں کیا حال ہے. مولانا یوسف سلونی صاحب ہماری جماعت کے احوال سنے تو کہنے لگے 1971 سے پہلے مولانا اور پالن پوری کی جماعت پہنچی تھی عرب کے علاقوں میں. سب نے بات چیت کی، لوگوں کو متوجہ کیا، سوجھ بوجھ والے تھے، بہت مانوس. تو ایک عربی جو ہے مولانا صاحب کا کرتے کا دامن پکڑ کے کہنے لگا کہ مولوی عمر قیامت سے تو تجھ سے سوال کروں گا میں. ہمارے اس علاقے میں لوگ بغیر کلمہ نماز کے مرے ہیں، میں دیکھا ہوں. وہاں پر لوگ ہیں بغیر کلمہ نماز. آج تمہارے ملک سے محنت شروع ہوئی ہے، تم اتنا لیٹ آئے. ہمیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ یہ کام کسی بھی صورت سے اربوں تک کے پہنچ جائے، اربوں کے ہاتھ میں. تو میرے بھائی عزیز دوستو، یہ محنت کوئی نتیجے کے لیے نہیں ہے. اور ہمارا سے کی کارگزاری بھی اتنے لوگ 4 مہینہ لگائے ہوئے، چلے لگائے ہوئے اور لوگ کام سے بیٹھے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم تشکیل اس لیے کیے تو چلو دین سیکھنے کے، تو دین سیکھ کے چھوڑ دیے چلے 4 مہینے، مسجد کے عمل چھوڑ. اور نہیں ان کا یہ بول کے تشکیل کرتے کہ تیرے ذمے ہے اس محنت کا کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو امتی ہے، تیرے ذمے یہ کام آیا ہے کہ تو موت تک اس کو کر. اس کو کرتے رہنے سے تو دیندار بنے گا، اس کو کرتے رہنے سے دین سیکھنے کا مزاج بنے گا، اس کو معلوم اس میں لگے رہنے سے علماء کی طرف دین سیکھنے کا رواج ہوگا. ورنہ علماء کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ اس محنت سے پہلے 3 مسئلے کے سوا 4تھا مسئلہ پوچھنے نہیں آتے تھے. نکاح کا موقع تھا تو نکاح کے بعد پوچھنے آتے، نہیں نباہ ہوا تو طلاق کی بات پوچھنے آتے، باپ مر گیا تو وراثت کی بات پوچھنے آتے. 4تھا کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں ہے. محنت شروع بھی ہم نے دیکھا، ہمارا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 صفات میں علم و ذکر رکھا، اور لوگ کرتے رہے اندر میں شوق پیدا ہوا، اپنی جہالت کا احساس ہوا، تو چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ آ کے ہمارے سے پوچھتے. تو ہمارے بھولے ہوئے مسائل تبلیغ والوں نے یاد دلائے. بڑے بڑے علماء کے یہ کہنے ہیں کہ ہمیں ہمارے اپنے مسائل تبلیغ والوں نے یاد دلا دی، بھولے ہوئے مسائل آ کے ایک بات پوچھیں. ہمارا علم تازہ ہو گیا. ہمارے ساتھ 2 مہینے میں ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ کے مفتی صاحب تھے، تو کہنے لگے ہمارے مدرسے میں میں مفتی تو بن گیا لیکن جو زراعت کے مسائل تھے کبھی واسطہ پڑا نہیں، تجارت تھی تو میں تو رٹ کے پیپر دے دیا. زراعت کے سوالات جو امتحان میں آئے تو رٹے رٹائے جواب لکھ دیے. لیکن سال میں چلا 4 مہینے جب بنگلہ دیش کے اندر چلا تو سارا کھیتی باڑی کا علاقہ، تو لوگ مقامی لوگ پوچھتے تھے، اور ماشاء اللہ نے بڑی تاثیر دی تھی بات میں، بڑے متقی آدمی بھی تھے، تو بیانات سے بڑا مجمع جمع ہو جاتا تھا. تو لوگ اور مانوس ہوئے، اتنا اچھا مفتی آیا ہے. جو کہ مانوس ہوتے ہیں، قریب ہوتے تو پھر اپنی انفرادی باتیں بھی پوچھتے ہیں. تو رات میں لوگ آتے تھے، مفتی صاحب میرے کھیت میں یہ ہو گیا، میرے تالاب میں یہ ہو گیا، میرے مچھلیوں کے کاروبار میں ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا. تو میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، سٹ پٹا گیا، کچھ مسئلہ تو ہے ہی. تو پھر میرے تو سونا مشکل ہو گیا. دن میں ملاقاتیں ہیں، گشت ہے، تعلیم ہے، اور آدھی رات تک میں مسائل کی کتابیں وہاں خرید کے منگوایا، ساری کتابیں، اور رات میں مسائل ڈھونڈتے رہتا تھا. تو دن میں تبلیغ اور رات میں تدریس. ٹھیک ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا، اس عمل کا نام مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے، یہ تبلیغ ہے. اور جو طلب آ گئی جس کے اندر اب وہ خود آئے دین سے کہ اب اس کو دین دو، اس کا نام تدریس ہے. نبی کی محنت میں تبلیغ بھی ہے، تدریس بھی ہے، اور نبی بیعت تو مبلغ بھی ہے اور مدرس بھی ہے. تو میرے بھائی عزیز و دوستو، اس محنت کے کرنے کی وجہ سے علم آیا ہے، اور اس میں صحابہ کرام سے یہ محنت کروائی گئی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے ایمان میں کمال پیدا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں نماز آئی ہے، اس کے نتیجے میں علوم مرتب ہوئے ہیں،
اس کے نتیجے میں تعلق محلہ بنا ہے، اس محنت کے نتیجے میں اخلاق درست ہوئے ہیں، اور یہ اخلاق اس محنت کا نتیجہ ہے، مجاہدانہ زندگی اس محنت کا آؤٹ پٹ ہے۔ اس محنت کے بعد یہ ساری شریعت اور سنت اس محنت کے نتیجے میں آئی ہے۔ تو یہ محنت مقصود ہے اس امت سے، امیر سے بھی، غریب سے بھی، مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی۔ تو میرے بھائی عزیز دوستو، جب تک امت اس جذبے کے ساتھ سارے عالم میں پھر رہی تھی، اس کا یقین و عمل درست تھا، اور ساری دنیا کے یقین عمل کو درست کر رہا تھا۔ یہ ساری دنیا کے اندر لوگ اللہ کو پہچان رہے تھے، ساری دنیا کے اندر لوگ ماحول کی تبدیلی پر آ رہے تھے، اور جو جہاں تھا وہیں سے اللہ سے فیصلے کروا لیتا تھا، اپنی ٹوٹی شکلوں میں، اسباب میں حکموں کو داخل کر کے اللہ سے مدد لے لیتا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے، ہماری یہ محنت اسباب کے خلاف، ہم یہ نہیں کہتے اسباب کو ترک کر دو، ہم یہ کہتے ہیں اسباب میں حکموں کو داخل کر لو، کہ بغیر حکم سے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری دنیا کو پیغام پہنچانے کے لیے امت آئی۔ جیسے گھر کے اندر پنکھا ہے، ٹیوب لائٹ ہے، فریج ہے، سب کچھ ہے، کہا کہ اس کے اندر بجلی کو داخل کرو۔ بجلی اگر داخل نہیں ہوئی تو تمہارا ٹیوب لائٹ کوئی کام کریں گے، تمہارے پنکھے سے تمہیں ہوا نہیں آ سکتی، تمہاری فریج تمہیں پانی ٹھنڈا نہیں دے سکتی، اس میں کرنٹ کو داخل کرو، بجلی کو داخل کرو۔ ایسے دنیا کے نقشوں میں، شکلوں میں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، نہیں مل سکتی۔ مہمان آیا گھر کے اندر، اس کو چائے دی، ایک کپ اس نے ایک گھونٹ پیا، کہا کہ چائے پھینکی، چمچہ لے کے ہلانے لگے، پھر پیا، پھر پھینکی لگی، پھر ہلایا، 10-12 بار ہو گئے تو کہنے لگا بھائی صاحب چائے میٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ کہنے کتنا بھی ہلاؤ، میں نے تو شکر ڈالی نہیں ہے اس میں، شکر ڈالے کہ کتنا بھی ہلاتے رہو۔ ان نقشوں کے اندر اللہ نے کامیابی نہیں رکھی ہے، اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی اپنے حکموں کو پورا کرنے میں رکھی۔ تو اور حکم کا تعلق جسم کے اعضاء سے ہے، دنیا کی شکلوں سے ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دنیا کی شکلوں سے کاٹا نہیں ہے، دنیا کی شکلوں میں اللہ کے اوامر لا کر بتائیں، اللہ کے احکامات لائے ہیں۔ تبلیغ کی یہ آواز ہے کہ دنیا کی شکلوں میں اللہ کے حکموں کو داخل کرو۔ جیسے ٹیوب لائٹ میں بجلی کو داخل کیا تم نے، پنکھے میں بجلی کو داخل کیا، فریج میں، پاور لوم میں بجلی کو داخل کیا، اپنی شکلوں میں حکموں کو داخل کرو۔ اللہ کے احکامات علماء بتائیں گے قرآن حدیث سے نکال کے، اس لیے امت سے، علماء سے رجوع ہو، علماء سے اپنا تعلق پیدا کریں، اور اندر سے اس پر چلنے کا مزاج ہو جائے۔ اس کے لیے ایمان کی آواز، ایمان کی رٹ ہے، اللہ سے ہونے کے بول ہیں، اللہ سے ہونے کی آوازیں ہر ماحول کے اندر، جیسے نبیوں سے اللہ نے لگائی، نوح علیہ السلام سے آواز لگائی اکثریت نے، کہ اکثریت سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے آواز لگائی، علم تیز سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے آواز لگائی، فوج پھاٹے سے نہیں ہوتا، اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ ابراہیم السلام سے آواز لگائی، حکومتوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ حود علیہ السلام سے آواز لگائی، قومی نعروں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی عزیز دوستو، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اس کی جب آواز ہوگی، اس کی چرچے ہوں گے، اس کے تذکرے ہوں گے، تو دل اس کو اندر میں لے لے گا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، ورنہ ماحول کی بے دینی آدمی کو کھا جائے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام باہر محنت کر کے آئے ہیں مسجد کے اندر، تو مسجد کے کونے میں حضرت مریم بیٹھی ہوئی، تو دیکھا ایک پھل کھا رہی ہیں، اور ایسا پھل ہے کہ جس کا موسم ہی نہیں تھا، تو حیران ہو گئے۔ باہر کے ماحول سے نبی متاثر ہو، کہنے مریم تیرے ہاتھ میں پھل آیا کہاں سے؟ موسم تو ہے نہیں اس کا۔ اب ان کا وہ باہر غفلت کا ماحول، غیر اللہ سے ہونے کے تذکرے جہاں بازاروں میں، شکلوں میں، اور یہاں تو مسجد میں اللہ سے ہونے کا ماحول، اللہ سے ہونے کے تذکرے ہیں، چرچے ہیں۔ تو ان کا جواب الگ، ان کا جواب الگ، کہ نہیں ایسا پھل کیوں کھا رہی ہے جس کا موسم نہیں آیا کہاں سے؟ پہلے میرا رب موسم کا محتاج نہیں ہے، یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اچھا، آج جب یہ ماحول کو چھوڑا، باہر نکلی حضرت مریم، غسل کے لیے پہنچی ہے غسل خانے میں، قریب سے داخل ہونے کے جبرائیل السلام کو اللہ نے بھیجا انسانی شکل میں۔ تو کہنے اللہ نے یہ فیصلہ کیا تجھے اولاد ہوگی۔ کہ بچے ہونے کے لیے 2 شرط ہے، یا تو میں شادی شدہ ہوتی یا تو فاحشہ ہوتی، نہ میری شادی ہوئی، نعوذ باللہ نہ میں فاحشہ ہوں، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ ابھی یہ کہہ رہے تھے میرا رب موسم کا محتاج نہیں ہے پھل دینے میں، اب وہی مریم کہہ رہی ہیں کہ میرا تو کوئی شوہر نہیں ہے، بچے کیسے ہو جائے گا؟ تو ماحول تو سب کو متاثر کر دے۔ میرے بھائی عزیز دوستو، جب اللہ سے ہونے کی آوازیں نہیں لگے گی تو آدمی غیر اللہ کے تذکرے سے متاثر ہوگا۔
کتنی باتیں ہمارے کانوں میں سن رہی ہے، روپے سے ہوتا ہے، پیسے سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے، شکلوں سے ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں 2.5 گھنٹہ بھی ہو تو غنیمت ہو۔ 2.5 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ہم محنت کر رہے ہیں، اور ان گھنٹوں میں یہ باتیں بھی کتنی ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ بڑا تھا ہم تو ہمارے ساتھ ہی مضامین بیان کرتے ہیں، بازاروں میں جا کے کتابیں خریدتے ہیں، کتابیں بھی دل لبھانے والے عنوانات سے آتی ہیں، لوگ کتابیں پڑھ کے اپنے ان کے بیانات کرتے ہیں۔ ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے یہ کام تو اپنے ہی نہج سے چلے گا، رہا مسئلہ بولنے کا، دوسری طریقوں میں سب سے اچھے بولنے والے موجود ہیں، بیان تقریر سے نہیں چلے۔ یہ تو ہماری ایک ترتیب ہے، ہماری ایک نہج ہے۔ انبیاء کی بات کو اللہ نے دہرایا، اور یہ بات بھی دہرائی، یہ کتاب ہے جو باہم دہرائی گئی ہے۔ ہر زمانے میں ہر نبی سے یہی آواز لگائی، ماحول کیسا بھی ہو، مزاج میں کچھ بھی ہو، ماحول میں کچھ بھی ہو، ذہن میں کچھ بھی ہو، نظریہ کچھ بھی چلے، ہماری ایک ہی رٹ ہے، نبیوں والی رٹ۔ اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے بڑے حضرت نے ایک لکیر کھینچی ہے، ہم اسی لکیر پر چلیں گے، اوروں کو چلوائیں گے، ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ یہ ہماری محنت۔ تو میرے بھائیو عزیز دوستو، یقین و عمل کی محنت سے وجود میں آئے۔ اپنے مسجد کے ماحول میں، پھر حلقوں میں چلے پھریں، ضلع میں چلے پھریں، صوبوں میں چلے پھریں، ملک میں، یہاں تک کہ سارے عالم کو محنت کا میدان بنا۔ اگر جس دن یہ محنت ختم ہو جائے گی، آدمی کی دنیا کی بے دینی اس کو متاثر کر کے رکھ دے، دنیا کے غفلت کا ماحول اسے غافل کر دے گا۔ پھر جیسے لوگ دنیا میں جی رہے ہیں، ایسے ہم بھی دنیا میں جینے کے لیے سمجھنے لگے۔ جس ملک کے اندر ہم لوگ پہنچے، وہ ملک کسی زمانے کے اندر صحابہ کی محنت کا میدان، جب محنت ختم ہو گئی، محنت چھوٹ گئی، تو پھر جیسے باطل کو جیتے دیکھا ویسے جینا شروع کی۔ باطل نے ملک و مال میں کامیابی سمجھی، تو انہوں نے بھی سمجھا کہ ہماری بھی کامیابی ملک و مال میں ہی ہے۔ جب تک کہ پیٹرول کے دریافت سے ہندوستان آتے تھے، سمندر کے موتی نکال کے ہندوستان میں لا کر بیچتے تھے، ملک و مال میں کامیابی سمجھ میں آتی تھی۔ پھر جب اللہ نے تیل دے دیا تو پھر تو نقشے ہی بدل گئے، تو ساری دنیا کے اسباب والے آگے جمع ہو گئے، تو اسباب والوں سے متاثر ہو گئے۔ مال کے مقابلے میں عمل کی تو محنت نہیں ہے، آخرت کے دنیا کے مقابلے میں تو آخرت کی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، نظر کے تذکرے پر چلیں تو نظر والوں کا غلبہ ہو گیا، مال والوں کا غلبہ ہو گیا، دنیا والوں کا غلبہ ہو گیا، تو ان کی معاشرت آئی، ان کی تہذیب آئی، تو جو ماحول میں رہے گا اپنے ماحول سے متاثر ہو جائے۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ ہر چیز سے متاثر ہوگا، ہر چیز کا تاثر لے گا، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر کا شیر ہندوستان میں لا کے ڈالو تو وہ بکری کی جگہ گھاس نہیں کھائے گا، ہندوستان کی بکری کو امریکہ میں جا کے چھوڑیں گے تو گھاس ہی کھائے گی، گوشت نہیں کھائے گی۔ سیب کی قلم لا کے کہیں بھی لگائیں گے اس میں سیب ہی آئے گا، آم کی قلموں سے آم ہی آئے گا۔ انسان ایسا نہیں ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے تو پسینے پوچھے، جا کے سرد علاقے میں تو سویٹر پہن لے، کسی کو روتا دیکھے تو خود رونے لگے، کٹر دل آدمی رونے لگے، رونے کا ماحول ہے۔ ہنسنے کی بات ہے، غم زدہ اپنا غم ہی بھول جائے، جہاں جائے ویسا ہو جائے۔ تو ساری دنیا پہنچ گئی اپنے اپنے نظریات لے کے، اپنی زندگیاں لے کے، ساری دنیا کا باطل اپنی زندگی لے کر پہنچا، تو ماحول کو بدلنے کی محنت نہیں تھی۔ تو جو کبھی دنیا کو بدلتے تھے، دنیا کو متاثر کرتے تھے، وہ ان سے متاثر ہو گئے، زندگیاں تعیش میں آ گئی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنے مجاہدے پر ڈالتے تھے، فقط دین ہی، دنیا کی مشغولی بھی حضرت عمر بہت چاہتے کہ یہ اگر بیکار ہو گئے اور یہ معطل ہو گئے اور دنیا کے عیش کے نقشوں میں پڑ گئے تو ان کا تعیش انہیں کاہل بنا دے گا، انہیں عیدی کر دے گا، مجاہدانہ زندگی ان کی ختم ہو جائے گی، اور وہی حال ادھر ہوا۔ اتنے تعیش میں زندگیاں پڑھی میرے بھائیوں، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ قاتل نے سلایا، زندگی کیا ہے کہ آج کھاؤ پیو مر جاؤ۔ جو دنیا میں کبھی آخرت کا سبق دینے والے تھے، آخرت خود شک میں پڑ گئی۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ملک و مال سے بنے گی، وہاں جا کے تجربہ ہوا کہ ملک و مال سے زندگیاں بنانے والے کتنے تنگیوں کے اندر ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ بڑی کرنسی کویت کی ہے، دینار ہے، ہمارے یہاں کا تقریباً 200 دیں گے، وہاں کا 1 روپیہ ملے گا، 1 دینار ملے گا۔ ساری دنیا سمجھ رہی ہے سب سے زیادہ پیسہ یہاں آ جاؤ، جتنا پیسہ ہوگا اتنے زندگی شاندار بنے گی، ٹھاٹ باٹ، کوئی لینا ہی دینا نہیں، ایک بھی کوئٹی کا کوئی کام نہیں ہے۔ جتنا پیٹرول نکلتا ہے حکومت اس کو بیچتی ہے، آدھا مال بیت المال میں جاتا ہے، آدھا وہاں کے رہواسیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ مہینے کی شروعات ہوئی
سب کو جو ہے ان کے کارڈ بنے ہوئے حکومت تقسیم کر دے، پیسے روپے کی پیسے کی ریل بل، کوئی کام نہیں، کوئی دھندا نہیں، کچھ نہیں، کھاؤ پیو، تو تعیش آ گیا۔ تو دنیا بہت محدود ہے اور خواہشات ان لمیٹیڈ ہیں۔ اگر آپ کی خواہشات والی زندگی گزارے گا تو دنیا کا سارا مال ایک کو مل جائے گا تو نہیں پوری کر سکتا۔ تو جو گھروں کے اندر خادم ہیں، نوکر پیشہ ہے باپ، وہ کہنے لگی یہ مہینے کی ان کو اتنی تنخواہیں آتی ہیں، ہوتے ان کی ایک لڑکی ایک میک اپ پہ ہندوستانی 50,000 روپئے خرچ کرتی ہے ایک وقت میں، تو 50,000 خرچ ہوئی۔ تہذیب ایسی بدل کے رکھ دی، معاشرت بدل کے رکھ دی کہ جس کا میک اپ پہ 50,000 خرچ ہو رہا اس کے دیگر خواہشات پہ کتنے خرچے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ملاقات میں لے کے گئے، ایک عربی سے کہنے لگا کہ یہ دیکھو یہ ابھی لے کر آیا ہے، یہ $900 کا ایک چپل لے کر آیا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، اب اگلا دوسرا لوں گا۔ 900 دینار کا، ایک دینار 200 کا، تو 900 دینار کے کتنے؟ تو یہ پسند نہیں۔ تو خادم گھروں کے ہم لوگ ملاقات کر کے مسجدوں میں لاتے تھے، ہندوستانی تھے، پڑوس کے تھے، تو کہنے لگے ان کے پیسے خرچ ہوتے 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 جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں 5 دینار ادھار دے دو، 2 دینار ادھار دے دو، کہتے ہر کوئی بھی ہمارا مقروض ہے۔ جب مہینہ ہو جاتا ہے، جب اگلی تنخواہ آتی ہے تو پھر ہمیں دے دے، یہ لے لو۔ پیسہ بہت ہے لیکن وہ پیسے سب ختم ہو گئے۔ رسے اربوں کی گھٹی میں مال جمع کر کے رکھنا نہیں ہے، لٹانا ہے، خرچ کرنا ہے۔ جب مصرف سامنے نہیں ہے تو کہیں بھی لٹائے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں درائم کی گونیاں آئیں، وہ روزہ ہیں، کبھی ادھر کہاں وہاں۔ خاتمہ نے کہا کہ امی جان آج روزہ افطار گوشت سے کر دے۔ میرے پگلی پہلے یاد دلاتی، خود یاد ہی نہیں کہ اپنے لیے بھی رکھنا ہے۔ سخاوت اتنی کہ فقیر آئے تو ایک انگور کا دانہ دے دی۔ خاتمہ نے کہا امی جان شرم آتی ایک دانہ دیتے ہوئے، کہنے پگلی تجھے لگتا ہے ایک دانہ ہے، اس میں ذرے کتنے ہیں؟ اللہ تو پڑھا نہیں قرآن، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اللہ ذرے کی خیر دے گا۔ ایک انگور میں کتنے دانے، ایک انگور کے دانے کتنے ذرے ہیں؟ اللہ ذروں سے نہیں کیا دے گا، تجھے تو ایک دانہ نظر آ رہا ہے، جاتے اٹھا کے۔ یہ حال جب محنتیں ہوئی تھی جب یہ ہوا تھا، اور جب محنت نہیں ہے تو یہ نقشہ بھی سامنے ہے، یہ ماحول بھی سامنے ہے۔ تو میرے بھائیو عزیز و دوستو، اللہ کا بڑا کرم ہوا، بڑا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسے گئے گزرے زمانے میں محنت دے دی، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے ملک سے محنت شروع ہوئی۔ ایک شیخ عبد الباسط صاحب تھے پڑوس کے، اسی زمانے میں میرٹھ میں رہنے والے تھے، پھر پڑوس میں ملک کی تقسیم سے پہلے ادھر چلے گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ ساتھیوں میں تھے، تو مولانا یوسف صاحب نے انہیں بھیجا جاؤ کویت جا کے کام کرو۔ 1948 میں صحرا تھا، ویرانہ تھا، ٹوٹے پھوٹے مٹی کے مکانات تھے، کچھ تھا بھی نہیں۔ وہاں جا کے محنت شروع کی، اور وہی قریب تیل کی دریافت ہو رہی تھی، تو لوگ آ کے دیکھے کہ یہ کہاں کے لوگ ہیں، یہ کیسا آدمی ہے۔ تو دنیا کے ایسے ملک جن کو سب جانتے ہیں ان کے ظلم میں اور ان کے منصوبوں میں، تو ان کے کان کھڑے ہو گئے، یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ سزا کے طور پہ بھی صحرا میں جا کے ڈال دیا، ایک ہفتہ پڑے رہے وہیں، سخت لو چل رہی ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے کچھ۔ وہاں جا کے بدوؤں پر محنت شروع، بھائی تو دائی جہاں جائے وہاں کام کرے، محنت شروع کی۔ محنت کرتے 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 ایک کویتی ہاتھ میں آیا، بڑا روپے پیسے والا، بڑا مالدار، بڑے سوجھ بوجھ والا، شیخ راشد ابھی حیات ہیں، پورے کویت کے امیر ہیں۔ ان پر محنت، ایک آدمی کو بات سمجھ میں آئی، اللہ نے اس ایک آدمی کو بنیاد بنا کے دھیرے دھیرے ماحول بن، اور کام پہنچا، اور کام اتنا جمع کہ وہاں سے سعودی میں گیا، آس پاس کے یمن میں گیا، عمان میں گیا، الگ قطر میں گیا، مختلف علاقوں کے اندر کام وہاں سے پہنچا۔ محنت شروع ہوتی رہی، بہت تھوڑے لوگ متوجہ ہوئے۔ پھر تیل کی دریافتوں پر پڑوس سے، ادھر سے ادھر سے اردو نام تک کا پہنچا، اور یہ ایسے لوگ پہنچے جن کے اپنے علاقوں میں محنتیں ہوئی تھیں ان پر۔ یہ کہتے ہیں ہر ایک کو محنت کا میدان بنائے، نہ جانے کون آدمی جا کے کہاں جا کے کیسا کام کرے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسکول کالج کے طلبہ ہیں، ان کو ہم اپنے عمومی سطح سے محنت کا میدان بنائیں گے، یہی اس میں لوگ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، ان علاقوں میں پہنچے جنہوں نے ان پر محنت کی اور بڑی بڑی ڈگریاں لی، وہاں جا کے یہ کام کرنے والے بنے۔ اللہ نے کام ان لوگوں سے جمایا، وہاں انجینئروں سے کام کو جمایا، پڑھے لکھے لوگوں سے کام کو جمایا۔
یہ متوجہ ہوئے کام کی طرف، یہ کام میں لگے، خروج بڑا ہے، اوقات بڑے۔ دوسری محنت کرنے والے ہم سے بہت سارے بحث کرتے تھے، کہنے ہم نے دیکھا آج کا باطل بوکھلایا ہوا ہے کہ یہاں ہیں 2 سال سے 3 سال سے، ان کی بیوی وطن میں ہے، بچے وطن میں ہیں، 2 سال میں ان کو چھٹی ملتی ہے اور یہ 40 دن چلے جاتے ہیں، 40 دن جا کے 10 دن گھر پہ رہ رہے ہیں، 20 دن گھر پہ رہ رہے ہیں۔ اسے این آر آئی کی جماعت آتی ہے، ہم اس کی قدر کریں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کے بڑے جذبات ٹوٹتے ہیں وہاں، ایسے ماحول میں رہ کے کام کرے۔ تو باطل بوکھلایا ہے اور دین کا لبادہ اوڑھ کے اندر میں محنت کرتا ہے کہ محنت سے غافل ہوں، شک شبہات پیدا ہوں اور محنت کی حقارت دل میں آئے، اکثریت سامنے لائیں گے۔ اللہ جزائے خیر جو لوگوں کو بیچارے جو کر رہے ہیں، تو ان کی قربانیاں ہوئی۔ جب یہ متوجہ ہوئے تو ان کے ذریعے سے پھر اللہ نے عربوں کو متوجہ کی۔ عرب ہے، مرکز بہت بڑا، عربوں سے زیادہ بڑا مجمع مرکز میں اردو داں طبقے کا ہے، پڑوس کا ہے، ہمارے ملک کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے، سری لنکا کا ہے، یہ سارے عملہ کام کو لے کے چل رہے ہیں۔ شہر کے پورے 15 حلقے ہیں جس میں سے 10 اردو داں طبقوں کا ہے، 5 حلقے صرف عربوں کے ہیں۔ عربوں میں تھوڑے لوگ ہیں، لیکن جتنے عرب متوجہ ہوئے ہیں یہ اردو والوں کی وجہ سے متوجہ ہوئے، ان کی قربانیوں سے۔ ٹوٹے پھوٹے اوقات، 3 دن کے نام پہ 2 دن دے، لیکن ان کا 2 دن دینا ہی کہا کہ یہ ماحول کو بنایا مسجدوں میں۔ پھر ان کی ترتیبیں بنی کہ کویت کی جماعتیں کویت میں ہی چلیں، عربوں پہ محنت کی، متوجہ ہوئے، پھر ان کا خروج بڑا، ان کو نکالا، کام جمع مسجدوں کے اندر۔ تو میرے بھائی عزیز و دوستو، تو ماحول کتنا متاثر کرتا ہم اندازہ نہیں کرتے۔ ایک پڑوس کا ایک آدمی بہت اونچی پوسٹ پر، بڑا پڑھا لکھا اور حلقے کا بڑا ذمہ دار، بہت سوجھ بوجھ والا، ان کے مکان میں بھی ہماری جماعت ٹھہری تھی، تو کہنے لگے کہ میں کیسے کام میں لگا، پھر میں تو بہت تبلیغ کا مخالف تھا، یہ لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، حالانکہ بیچارہ وہ بھی کوئی خاص اعمال میں نہیں تھا، لیکن مانوس تھا، محبت تھی، تو مجھے کہتا تھا چل مرکز میں، سبحان نام ہے مرکز کا، جیسے ہمارا نورانی ہے، چل تو کم سے کم وہاں چل۔ تو وہاں گیا میں، اس کے کہنے پر بیان سنا، بیان تو مجھے متاثر نہیں کیا، لیکن اس نے میری تشکیل کی تھی پوری رات کی کہ رات میں وہاں رہنا ہے، صبح آنا ہے، تو بیان نے مجھے کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ جو شیخ راشد صاحب تھے وہاں کے جو امیر، تو دنیاوی اعتبار سے بہت آگے کے ہیں وہ تو میں نے دیکھا کہ مرکز سارا کھچا کھچ بھر گیا، اور وہ شیخ راشد ایسی باہر میدان میں جہاں پر چپل اتارا جاتا ہے وہاں اپنا بستر لگا کر سویا، اور جو ڈرائیور ہندوستان سے پڑوس سے پہنچے ہیں ڈرائیونگ کرنے کے لیے یا ایک دم معمولی حیثیت کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اگلی صفوں میں سو رہے تھے، جہاں عرب سوتے تھے وہاں یہ لوگ سوئے، جن کی تفصیلیں کر کے لائی گئی تھی، جو مسجد اور جماعت کے ساتھی تھے وہ سوئے تھے۔ اور ایسے ہے کہ جن کو ہم اپنے محاورتاً کہیں گے کوئی ہینگ نہیں لگائے، جن کی دنیا کی نسبت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے نزدیک ان کی یہ حیثیت ہوئی۔ پھر مجھے تو بیان اور تقریر کوئی تاثر نہیں دی، اس غریبوں کا وہاں پر سونا اور اتنے بڑے مالدار آدمی کا باہر سونا، تو بس میرے سارے اشکالات وہیں ختم کر دیں۔ ہمارا ایک ہی عمل اعمال ہدایت ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم اپنے طور سے اپنی اپنی ترتیبیں کر لیتے ہیں۔ تہجد ہی پڑھنا ہے نا، قیام کا مقصد تہجد پڑھانا، تو پڑھ رہا ہوں تہجد، اپنا اپنا مجتہد ہو گئے، اس کے لیے کام میں جہاں ہے وہیں رہے، ابھی تک آگے نہیں بڑھے، بلکہ اس کے بھی نہیں پیچھے چلے گئے۔ تو ایک ایک باتیں جو بتائی جا رہی اس کو دل پر لینا۔ تو میرے بھائیو عزیز دوستو، ایسی جماعتیں جو سارے اعمال کی پابند ہوں اپنے علاقے میں، اپنے مقام پر، ایسی جماعتیں وہاں جا کے کام سکھاتی ہیں۔ ایسی جماعتیں وہ تو سیکھنے کی نیت سے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی طرف اللہ صرف متوجہ کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں این آر آئی کی کتنی جماعتیں اس علاقے کی اپنے علاقوں کے اندر آئی، اپنے شہر کے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں، اللہ ان کا جزائے خیر دے، ان کا نام لے لے کے کہتے تھے، ہم ان سے ایک ایک باتیں پوچھتے تھے، اور ان کو عملاً اپنی مسجدوں میں ہم نے دیکھا وہ کرتے تھے، وہ ہم سے کہتے تھے، ہم نے ان سے سیکھا، اب بتاؤ اگلا ہم سبق کیا ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیسے کریں، اور وہ جا کے عربوں کو بتاتے تھے دیکھو یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی جگہ عربوں کی جماعتیں کام کرتی ہیں جہاں ہم اندازہ نہیں کر سکتے، جیسے اندلس میں جماعتیں نہیں جا سکتی، عربوں کی جماعتیں مستقل چل رہی ہیں، کویت کی جماعت چل رہی ہے اندلس میں، اسپین میں، جہاں سے سارے مسلمانوں کو نکالا گیا کہ 3 راستے سے، یا تو یہاں سے نکل جاؤ، یا تو مرتد ہو جاؤ، یا قتل ہو جاؤ۔ کچھ لوگ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگ چلے گئے اسپین چھوڑ کے، جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ ان کویتیوں کی جماعتیں چلنے پھرنے سے جو مرتدین تھے وہ اسلام کے اندر آئے، وہ چلے تھے، دین کو سمجھا، دین کو جانا۔
تو میرے بھائی عزیز دوستوں، اور امریکہ کے ایسے علاقے جہاں ویزا ملنا مشکل ہے، ابھی مولانا یوسف صاحب کہنے لگے بمبئی کی ایک جماعت 5 لاکھ خرچ کی گئی اور بڑے جتن کرنے کے بعد وہاں کا رخ ملا۔ امریکہ کا ایک علاقہ ہے، ویزا نہیں مل رہا تھا، اور وہاں ان کے لیے ویزے کھلے ہوئے ہیں کویت کے لیے، وہ لوگوں کے لیے۔ تو یہ اردو نہ، ایسا نہیں کہ ہم انگریزی سیکھ لیں، عربی سیکھ لیں تو کام کریں، ایسا نہیں۔ میواتی چلتے تھے، گشتوں میں ملاقاتوں میں جاتے تھے، آ کے کہتے تھے حضرت لوگ ڈانٹتے ہیں اور فضیت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، عوام کر رہی تو کوئی بات نہیں، ہم جن کو مولوی صاحب کہتے ہیں بڑا اچھا سمجھتے ہیں وہ ہمیں ڈانٹ دیجیے، یہ بڑے ہیں تبلیغ کرنے والے، کیا ہوگا تم سے؟ مولانا الیاس صاحب ان کو تسلی دیتے تھے، کہتے دیکھو وہ علماء جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، تم جاہل ہو، تم سے کیا ہوگی تبلیغ؟ یہ تو علم کے ساتھ چلے گی، تو یہ تو عمل کے ساتھ چلے گی، تم تو واقعی میں جاہل ہو، تم سے کیسے ہوگا؟ ان کا قصور نہیں ہے، لیکن تمہاری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے تم سے کام کو شروع کر دیا، تم خاموشی سے کرتے رہو، تم نااہل ہو، ایک زمانہ ہے اللہ تمہارے جیسے نااہلوں سے کام نکال کے اہل لوگوں کے ہاتھ میں ڈال دے گا، تو ان کے اس سے محنت سے تمہارا حصہ ہوگا، تم ابھی اہل نہیں ہو لیکن اللہ اہل تک کے پہنچائے گا ضرور تمہارے ذریعے۔ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے اس محنت کو پہلے غریب کریں گے تو اللہ امیروں کو کھڑا کرے گا، جاہل لوگ کریں گے تو جاہلوں کے ذریعے سے اللہ علماء کو کھڑا کر دے گا۔ 3 دن لگانے والے، چلے لگانے والے، 4 مہینے کی آواز لگانے والے کوئی متوجہ نہیں، انہیں کے چلنے پھرنے پہ ماشاء اللہ سال والے آئے کہ نہیں آئے؟ کام تو سنبھال رہے ہیں کہ نہیں سنبھال رہے ہیں علماء؟ ان کی نگرانی میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ کہ جب جاہل چلے گی تو اللہ تعالیٰ علماء کو لائے گا، اور علماء آئیں گے تو اللہ عربوں کو کھڑا کرے گا۔ علماء جو ہے اس کو مانوس کریں گے، متوجہ کریں گے، منشرہ کریں گے۔ مولانا عمر فاروق پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ مصر کے اندر جب جماعت پہنچی تو ہندوستان کے لیے جماعتیں بنائیں تشکیل کی، تو ایک آدمی کی بیوی کیس کر دی، ہندوستان سے کچھ لوگ آئے ہیں اور میرے شوہر کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب کو بلانا ہوا کورٹ کے اندر، جج نے کہا کہ کیوں آئے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہا کہ بھائی دیکھو ہم ہندوستان کے لوگ تھے، ہم سمجھتے تھے خدا درخت ہے، پتھر ہے، آخرت کو کوئی سامنے ہی نہیں تھی، خدا رسول کے کچھ نہیں پتا۔ ایسے زمانے میں صدیوں پہلے تمہارے اسلاف میں، تمہارے باپ داداؤں میں کوئی آیا، ہمیں توحید کا سبق سکھایا ہے، ہمیں جنت سمجھائی، جہنم سمجھائی، رسول کا تعارف کرایا، اسلام کا ایک شجر لگایا، درخت لگایا، اور پھر لوگ اس کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ بعد میں آپ لوگ آنا ہی بند کر دیے، اور وہ جو درخت لگائے تھے وہ مرجھانا شروع ہو گئے۔ اس لیے ہم آئے ہیں کہ وہ شجر کاری تو ہم جانتے نہیں اسلام کی، اس کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں کہ بھائی وہ کیا فارمولہ ہے، کیا نسخہ ہے، آ کے پھر وہ درخت کو ہرا بھرا کرو۔ تو پھر لوگ جو ہے غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور جہالت کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس کے لیے آئے ہیں۔ تو جج بھی نام لکھایا کہ میں بھی آؤں، جماعتیں آئی، تو عربوں کو کون متوجہ کرے گا، کون منشرہ کرے گا؟ یہ علماء کریں گے۔ اسے مولانا صاحب تو سال والے علماء کہتے ہیں یہیں تشکیل کرو، یہی نیت کرو 5 ماہ بیرون کے لیے۔ اتنے تقاضے ہیں عرب ملکوں کے، عربوں کے، ان تک کے کام کیسے پہنچے، کیسے متوجہ ہوں؟ تو میرے بھائیو عزیز دوستو، مولانا یوسف صاحب کہنے لگے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ علماء ہی متوجہ کریں گے یا عربی نہ ہی متوجہ کریں گے، تم جا کے اپنے علاقے میں اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ بات رکھو کہ ڈھنگ سے مسجد و جماعت کا کام کرو، کہ ساری کام کی خوبیاں اور اسلام کی خوبیاں صفات پیدا ہوتی ہے کام کرنے سے، کام سے ہی ساری صفات آتی، کام کرتے کرتے کام کا ڈھنگ آتا ہے۔ اپنی مسجدوں میں ٹوٹے پھوٹے ہیں، 2.5 گھنٹے ٹوٹے پھوٹے، 3 دن ٹوٹا پھوٹا، کبھی لگا کبھی نہیں لگا، 2.5 گھنٹے کبھی دیے کبھی نہیں دیے، تو اس سے کوئی صفات نہیں آتی، کام کو کام بنانا نہیں آتا۔ تو اپنے ساتھیوں کے سامنے، مجمع کے سامنے بات رکھو، اپنے مسجدوں میں کام جماؤ، کام جمے گا تو کام کے جمنے سے صفات والے لوگ پیدا ہوں۔ اور اب کام اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات والا عملہ اس کام کے اندر لے کر آئے۔ قربانیاں بہت دی جا چکی، بہت لوگ روئے دھوئے، اور نہ جانے کس کا کیا لگا اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام اولین جو آنے والے، ان کے لٹتے رہے، پٹتے رہے، مار کھاتے رہے، جان مال کھپتا رہا، جب سب بنیادیں مضبوط ہو گئی تو پھر صلاحیت والا ہے، صفات والا ہے، تو ان کے ذریعے سے جو ہے صدیوں کا کام اللہ تعالیٰ نے سالوں میں ڈال دیا، سالوں میں لے لی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ 4 سال رہے حضور کی صحبت میں، سب سے زیادہ حدیثوں کو پھیلا دیا دنیا میں۔ خالد بن ولید رضی اللہ بہت آخر میں آئے اور بہت بڑی خیر آپ کے حصے میں چلے گی۔ تو ایسے امت میں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں ناگارہ ہیں، اور یہ جمعہ کے نمازی ہیں، یہ عیدین کے نمازی ہیں، اور ان کے اندر جہالت بھری، یہ شرابی ہیں، یہ جواڑی ہیں،
ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ اس میں ایسے صلاحیت والے ہیں جو ملکوں میں جا کے کام کریں، جو ملکوں کو اٹھانے کا ذریعہ بن جائے. تو ان کو سمیٹنا کام مسجد و جماعت سے ہی ہوگا. ایسی جماعتیں وہاں پر پہنچے میرے بھائیوں، جو وہاں جا کے مولانا ولیل صاحب کہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھیجے جو وہاں رال نہ ٹپتا ہے ان کے چیزوں پر، ان کے سامانوں پر. کہ دیکھو دنیا میں تعیش کا مقابلہ ہو سکتا ہے، سادگی کا مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا. دنیا کا باطل سادگی پہ کبھی ٹھہر نہیں سکتا، رونے پر کبھی نہیں آ سکتا اور سادگی پہ کبھی نہیں آ سکتا. تو ایسی جماعتیں جو سادگی سے جینا سیکھیں، وہاں سادگی سے کام کر کے آئے، وہ متوجہ کرے گی ان کو. اور تعیش میں تو کوئی مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا ان کی چیزوں میں، سامانوں میں، کھانوں میں، عیش میں. مسجدوں کو اتنا تعیش سے بھر دیا کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ساری مسجدیں تعیش کدہ بن گئی. دن رات مسجدوں میں اے سی ہے، کوئی ہو یا نہ ہو اے سی چلتا رہے. مسجد کے پیچھے کے حصے میں باقاعدہ قالین بچھی ہوئی ہے. مسجدوں میں قالین، اگلی صفوں میں ایک ریحل ہے، ریحل پہ قرآن ہے، ہر کے بازو میں ٹیشو پیپر ہے، اور ہر پر ریحل کے بازو میں عطر کی باٹلی رکھی ہوئی. اور پیچھے جو ہے جگہ جگہ پانی کے انتظامات ہیں، زمزم کا پانی ہے، عام پانی ہے. صوفہ سیٹ ہے پہلی صف کے اندر، صوفہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. کہ بس نماز کے خاطر جو ہے بس اتنی حرکتیں ہیں. باقی مسجدیں تعیش کدہ بن گئی. جانے والی جماعتیں کیسے ہدایت کے عمل پیش کر پائے گی؟ وہ تو جس کے دلوں میں دنیا بھری ہے وہ تو دنیا پہ لگ جائے گا، وہ تو لوٹ جائے گا وہیں. وہ تو انہیں کے پیچھے بھاگے، اپنی سامان جمع کرے. ترک جب فتح ہوا یزید بن ابی محلب بن ابی سفرا کے زمانے کے اندر، تو وہاں کا جو سب سے زیادہ قیمتی تھا اس کا تاج تھا. تو مال غنیمت آیا، ان کا جو امیر تھا کہ سارے عرب سردار جمع تھے، کہنے لگا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو اس تاج کو نہ چاہتا ہو؟ کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ تو سارے کہنے لگے کہ ہم میں تو ہر آدمی اس کو چاہے گا، اتنا قیمتی ہے. ایک کو مل گیا تو صدیاں گزر جائے گی ان کی نسلوں. تو کہتے نہیں، ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں جن کے نزدیک یہ تاج اور جوتے کے نیچے کی جو مٹی ہے وہ دونوں ایک حیثیت رکھتے ہیں. کہنے ایسا نہیں ہو سکتا. کہنے ہاں. ایک آدمی بولا، کہنے محمد ابن واسطے کو بلاؤ. رشید نے لکھا ان کے واقعات. ایک بزرگ کہتے جب مجھے اپنے مجاہدات میں کمی ہوتی تھی تو محمد ابن واسطے کے سوانے میں پڑھنا شروع کرتا، میں اپنے آپ کو سطح پر لاتا. تو ناک چپٹی تھی، حبشی تھے، کالے تھے، ایک ہاتھ کے لولے تھے. اتنے سارے انسانی عیب، جہاد میں آگے آگے رہنے والے. امیر نے کہا کہ محمد مال غنیمت میں حصہ تقسیم ہوا ہے اور یہ تاج یہ تمہارے حصے میں ہے. تو کہہ رہے امیر صاحب مجھے نہیں چاہیے. کہہ رہے کیسے نہیں چاہیے؟ میرا حکم ہے، امیر کی اطاعت فرض ہے. یہ لوگ کہ اچھی بات ہے، امیر کا ماننا ہے، ہاں لاؤ. وہ تاج لیے، لے کے باہر گئے. باہر نکلے تو ایک آدمی اللہ کے نام پہ بھیک مانگ رہا تھا، اس کے کاسے میں ڈال دیا تھا. تو پیچھے ایک آدمی دوڑا ہے، کہ جا کے دیکھنا کیا کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں حضرت وہ تو یوں کر رہا ہے. کہہ رہے وہ فقیر کو بلاؤ. فقیر کو بہت سارا رقم دے کے اس کو آمادہ کر لیا، تاج لے لی. اور سارے ساتھیوں کو کہنے لگے یہ ایسا ہے ہماری جماعت میں جس کی وجہ سے یہ ملک کو فتح ہوا. آپ جماعتیں جائیں ان کے کھانے پہ گر جائیں، ان کے کپڑوں پہ گر جائیں، ان کے سامانوں پہ گر جائیں، تو کیا ہے اس ملک ایسی جماعتوں سے باطل ٹوٹے گا؟ تو ایسی جماعتوں کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو مجاہدے میں چلانا سیکھیں. مولانا یعقوب صاحب کہنے لگے ہمارے ساتھی متوجہ پہ دیکھی کہ خوشامد کرتے تھے، آؤ بھائی آؤ بھائی، لوگ قربانی دیتے تھے ہمارا عملہ، لوگ متوجہ نہیں ہوتے تھے. اب متوجہ ہو رہے ہیں تو لوگ گھر بیٹھ گئے. لوگ سنتے نہیں تھے، اب سننے والے آ گئے تو سنانے والے ختم. مولانا یوسف صاحب سلانی کہنے لگے ہمارے ملک کا سری لنکا کا ایک آدمی آیا، دنیا کے 23 عقلمند انسانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے سری لنکا کا، اور حکومت کی بہت اونچی پوسٹ پر ہے. یہاں پر آیا تو کوئی استقبال میں اس کو سنبھالنے والا نہیں، کوئی اس کو استقبال کرنے والا نہیں. تعلیم میں بیٹھا کوئی اس کو دیکھنے والا ہے. اور وہ بیچارہ اتنا مخلص کے ظاہر بھی نہیں کیا کہ میں کون ہوں. پھر پتہ چلا مجھے تو میں اس کے پاس بیٹھا، اس کے ساتھ آدمی جوڑے. تو وہ کہنے لگا جاتے جاتے کہ میں 4 مہینے کے لیے آیا تھا مگر قلعے کر کے جا رہا ہوں، تمہارے پاس سنبھالنے والا عملہ نہیں ہے. پھر کہنے لگا کہ اگر نہیں ہے تو کم سے کم تنخواہ پر رکھ لو تمہارا عملہ، تنخواہ دار ملازم بلاؤ کہ جو ہمیں کام سکھائیں، جو ہمیں کام سمجھیں. اب ان کے ساتھ جن ساتھیوں کو جوڑا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ بجائے متاثر ہو گیا اور متنفر ہو جائیں، بعض ایسے بھی نکل جاتے ہیں. تو کیا کام سیکھیں گے؟ تو اس کے مقابلے ہم نے دیکھا کہ پڑوس کے اندر اتنا ان کا، مولانا یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ 1971 میں میں دیکھا 300 ایسا عملہ ان کے پاس رائے گڑھ میں ہے کہ جو ہر زبان کا جاننے والا ہے، پڑھا لکھا ہے،
دنیاوی اونچی پوسٹ پر ہے، ریٹائر ہو گیا یا ابھی اپنے شعبوں میں ہے، لیکن کام میں بالکل مزہ ہوا آدمی، کوئی سمجھے گا بڑا مفتی ہے، عالم ہے، حالانکہ یہ اس میں کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، لیکن اتنا تقوی والی زندگی اور اتنی سنتوں سے لبریز زندگی اور ایسی دنیا سے بے رغبتی، اور اتنے مال والے ہیں لیکن ان کا لباس، ان کے اسباب اتنے سادہ ہیں کہ میں متاثر ہو گیا ان سے، اور وہ ہر پل ایک ایک کو لے کے پورا کام سمجھانے کے لیے تیار ہے۔ تمہارے یہاں تو تمہارے ملک سے کام شروع ہوا، لیکن ایسا عملہ تم تیار نہیں کرتے جو آنے والی جماعتوں کو بھی سنبھالے اور جو ہے ملکوں میں جا کے کام بھی کرے ٹھیک ڈھنگ سے۔ عربوں کے یہ تاثرات تھے، وہاں کہنے لگے ایک قاری صاحب کے ایک عرب کہنے لگا کہ جب وقت لگایا اس کام کے اندر تو کہنے لگا کہ قرآن نازل ہوا مکہ کے اندر، اور اس کی چھپائی بھی، اس کی اشاعت بھی ترکی میں، ترکوں سے زیادہ قرآن چھپا ترکی سے، تو قرآن نازل ہوا مکہ میں اور چھپا ہے ترکی میں، اشاعت ترکی سے بھی، اور زیادہ پڑھا گیا مصر کے اندر، قرہ بہت ہیں، اور قرآنی زندگی دنیا والوں کے سامنے ہندوستان سے آئی ہے اس زمانے میں، جو بر صغیر کہہ لو، اس زمانے میں قرآنی زندگی۔ ورنہ میرے بھائیو عزیز دوستو، کہ نام کے اسلام نام پہ رہ گیا، ورنہ کوئی علامت ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پہچانا جا سکے کہ یہ دین ہے۔ اسلام کے دشمن اسلام کا لبادہ اوڑھ کے رہے سے دین کو بھی کچور بنانے، رہے سے دین سے بھی غافل کر دی، تو سب کچھ ہے، دین ہی نہیں ہے، یوں سمجھو دین ہی نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ظاہری نظام کو لے کے بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دنیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ایسے ملک جہاں سے کبھی توحید کا سیلاب چلتا تھا، توحید کا طوفان اٹھتا تھا، ان ملکوں کے اندر آج شہریت پھیل رہی ہے، ان ملکوں کے اندر لوگ بغیر کلمے کی نماز کے جا رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر جماعتیں ایسی سوجھ بوجھ والی جائے، ایسے کام ہمارے صاحب کہتے ہیں آگ نہیں لگی ہے دنیا میں تو اٹھاؤ کسی کو بھی بھیجو، کوئی بھی جماعت بنے جائے، لڑے مرے آپس میں تکرار کرے، تو کام تو نہیں سیکھے، کچھ اور مقامی لوگ سیکھ لیں۔ تو ایسے مسجد و جماعت کے ساتھی جو بھائی جانا تو سب کو ہے، کرنا سبھی کو ہے، کسی کی نفی نہیں ہے، کسی کی نکیر نہیں ہے، کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن مسجد و جماعت میں ایسے ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، سوجھ بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کام کا ڈھنگ دیا ہے، ہم اس وجہ سے ان کو نظر انداز کرتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس تو کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، کیا جائے گا بیرون، تو اس کو تو تشکیل والے کبھی دھیان بھی نہیں دیتے، کبھی تشکیل بھی نہیں کرتے، نہ مسجد والے سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بیرون جائے۔ تمہارا صاحب کہتے ہیں مال کی بنیاد پر تشکیل کر کے جو بھیجو گے اس سے اس جماعت سے اس ملک کا باطل نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ ہوگا کہ کچھ لوگ تسبیحات پر آ جائیں گے، تلاوت پر آ جائیں گے، اس ملک کا باطل تو ان لوگوں سے ٹوٹے گا جن کے دلوں میں امت کا غم ہے، امت کی فکر ہے، جو کام کو کام بنائے ہوئے ہیں، کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں، اور جو اپنی دنیا کو اجاڑ کے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں گے، اپنی دنیا اجاڑیں گے، جیسے صحابہ نے اپنی دنیا اجاڑی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ وہ سمجھو کہ ہمیں کمانا نہیں آتا، ہم نے اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے نقش و نگاری پر نہیں لگایا۔ جب بہت فائدہ آ گیا، یہودی کے بعد میں پہنچے، کہہ رہے کچھ کام کرا لیں، ایک ڈول پر ایک کھجور ملے گی، ڈول کھینچتے رہے، کھجور لیتے رہے، جب آج کے دن کی مقدار جمع ہوئی کھانے پینے کی تو ڈول پٹک دیا اور جا کے پھر اپنی مسجد کے عمل میں مشغول ہو گئے۔ تو یہودی پیچھے سے آواز دے کے کہنے لگا کہ بھائی دیکھو علی، تیرا ابھی تو میرا کام نہیں ہوا، تو کہاں جا رہا ہے؟ کہ تیرا کام نہیں ہوا، میرا کام ہو گیا، اب جا تو کسی اور سے تیرا کام کرا لے۔ یہ دنیا مقصد نہیں ہے، مقصد میں تعاون کے لیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے ازواج کو چھوڑ دینا یہ قربانی نہیں ہے۔ ابھی مولانا صاحب نے وہ بات دہرائی جوڑ میں کہ قربانی ہمارے عملے کی یہ ہے کہ دنیا کے مشاغل کو کم کریں، ہم دنیا کی کمائی کی شکلوں میں کم استعمال ہوں، کم استعمال ہوں گے جب ہماری زندگیاں سادگی پر آئیں گی، جب ہماری زندگیوں سے تعیش نکلے گا۔ 80% سامان بازاروں میں ایسا بکتا ہے میرے بھائیوں جس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، جب وہ ارمان سے تعلق رکھتا ہے، خواہشات سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام سیٹ ہے، تھوڑے سے سامان ہیں، بھئی 3 دن کی جماعت چلتی کہ نہیں چلتی؟ اسے سامان میں چلنے کی جماعت چلتی کہ نہیں چلتی ہے؟ اسی میں 4 مہینے والے چلتے کہ نہیں چلتے؟ وہی سامان میں سال والے سال لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ اتنے ہی لباس میں، اتنے ہی سامان میں، اتنے سارے اسباب میں اور اتنی ساری شکلوں میں جب ایک سال گزر سکتا ہے تو 60 سال کی زندگی گزر سکتی ہے کہ نہیں گزر سکتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک لال جوڑا تھا جس میں مدینہ کے 50 خاندان کی لڑکیاں دلہن بنی ہیں۔ ایک خاندان میں کتنی لڑکیاں ہوں، ایک لڑکی کا نکاح ہوتا وہ لے کر جاتی اور ایک دو اس کے بعد وہ دھلا کے پھر واپس کرتی، پھر اگلی لڑکی لے کے جاتی۔ یہ ان کی سادگی کی شادیاں تھیں،
یہ ان کے لباس تھے، یہ ان کا مکان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لوگوں نے رائے دی امیر المومنین اچھا کھایا کریں، اچھا پہنا کریں، کا رائے کون دے؟ کا دو ازواج مطہرات کو چنا جائے، حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جا کے ادھر ادھر کی باتیں کی، آپ کی دھیرے سے بات رکھیں تو اپنی بیٹی کو رلا رہے ہیں، کہے بیٹی یہ بتا تیرے شوہر کا تیرے گھر میں بسترا کیسا تھا؟ کہے ٹاٹ کا بسترا تھا، 4 پرت ایک دفعہ ہم نے کر دیا، ہمارے نبی کی تہجد فوت ہو گئی اس دن۔ کیا ہے حفصہ تو نے رات میں کیا بچھایا؟ اس کی نرمی مانے بن گئی اٹھنے میں۔ کہ عائشہ تو بتا تیرے شوہر کا کمرہ کتنا بڑا تھا؟ کہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو پہلے پیر ہٹاتے تھے، پھر یہ جتنا ہماری ایک صف ہے اتنا چوڑا، اتنی چوڑی ہمارے نبی کا کمرہ تھا کہ جہاں ہمارے کور ہے وہاں پیر رکھے، اس کور پر سجدہ ہے، تو یہاں پر حضرت عائشہ کا پیر ہے، تو جب تک یہ نہیں ہٹ رہا ہے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ کہیے میرے نبی کا یہ کمرہ تھا، میرے نبی کا اتنی اس کی چوڑائی تھی۔ کھانا کیسا تھا تمہارے شوہر کا تمہارے گھر کے اندر؟ کہ موٹے موٹے جاؤ کہ روٹی کی آٹی روٹی بنائی اور اس پر گھی کے تلچٹ چپوڑ دی، مزے لے کے کھا رہے تھے، خود بھی کھلا رہے۔ سادگی سکھائی تھی گھروں میں عورتوں کو، مرد بھی سادگی پر تھے۔ آج ہم پہلے سادگی پر آئیں گے پھر عورتیں آئیں گی، ہم تو عورتوں کو سادگی کے سبق دے ہوئے، ہم خود ٹھاٹ باٹ میں رہیں تو آ جائیں گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، دوسرے دن اٹھ کے فوراً چکی پیس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر۔ کوئی ہمارے یہاں کے جیسے تہذیب و تمدن کے نام پہ کھلواڑ نہیں، سیدھے سادی سادگی کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں، گھر کا نظام چل رہا ہے، معاشرت صحیح ہو رہی، بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، ایسا مزاج بنا ہے گھروں میں سلائی کڑھائی نہیں، گھروں میں اور سارے انتظام نہیں، جتنے فالتو کام ہمارے گھروں میں بھرے پڑے ہیں، ان گھروں میں کوئی کام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے ہیں اور جا کے آنے والی عورتوں کو دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو عورتوں میں دین پہنچتا رہا۔ یہ اس کا بدل ہے اجتماعی تعلیم، ہماری ہفتے والی مستورات کی اجتماعی تعلیم۔ اتنا سکھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھابھی کے پاس اکثر آتی تھیں اور کہتی تھی کہ امی جان، اور کہتی بھابھی یہ بچہ آپ کو جو پیدا وہ مجھے دے دو۔ کوئی محلے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اپنی بھابھی کے پاس لے کر جاتے اور کہتے بھابھی جان اسے دودھ پلائیے، آپ سے دودھ پلانے سے میرا رضائی بھتیجا ہو جائے گا، یہ میری اب محرم کی شکل اختیار کر گیا، اب اس کو سامنے بٹھاؤں گی۔ اس طرح غیر محرموں کو محرم بنا کے 200 طلبہ ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سکھائی ہے، دین سکھایا ہے اور دنیا کے علاقوں کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے ملکوں میں بھیجا۔ میرے بھائیوں، گھروں کا ماحول بدلے گا گھر کی تعلیم سے، اجتماعی تعلیم سے، عورتوں کے خروج سے۔ جب تک کہ عورتوں کا خروج نہیں ہوگا ماحول بدلے گا نہیں۔ گھروں میں تعلیم کتنے مسجد اور جماعت کے ساتھی ہیں ممبر پر کھڑے رہ کے دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، خود اپنے گھروں میں تعلیم نہیں ہے، کارگزاریاں دوسروں کی سناتے ہیں، خود اپنے گھروں میں نہیں ہیں، یہ 6 صفات کے مذاکرے نہیں ہیں۔ تو جو چیز دوسروں سے چاہ رہے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ کہتے تھے ہماری یہ دینداری یہ تم دیکھ رہے ہو، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، ہماری ان ماؤں کا کمال ہے جن کی گود میں ہم نے پرورش پائی۔ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دفعہ میں، آپ کا قرآن بہت اچھا تھا، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، تو گھر کی بوڑھی بوڑھی عورتیں جو ان کی محرم تھی، خالہ تھی، پھوپھی تھی، نانی تھی، دادی تھی، ایک دن گھر میں جمع ہو کے کہنے لگی زکریا ساری دنیا کو قرآن سناتا ہے، ہمیں بھی قرآن سنا، بار بار اصرار کرتی۔ ایک دن بہت ضد کرنے لگی تو میں نے کہا کہ چلو آج ان کو قرآن ہی سناتے ہیں نماز میں۔ تو سب باوضو تھیں، مصلی کو مجھے کھڑا کر دیا نفل نماز میں، اور میں نے سورہ فاتحہ ختم کر کے سورہ بقرہ شروع کی اور رکوع کیا سورہ کہف پر، اور دوسری رکعت میں کھڑا ہوا پھر پورا سورہ ناس سے رکوع کر دی، یعنی 2 رکعت میں پورا قرآن کیا ہو گیا کہ پورا قرآن ختم ہو گیا 2 رکعت، اور ساری بوڑھی عورتیں۔ سلام پھیر کے میں تنزن کہنے لگا کہ اور سنو گی قرآن، اور سننا ہے قرآن، مطلب یہ کہ بہت شوق تھا، اب پیر دکھے ہو گئے، پتہ چلا ہوگا بڑا شوق چل رہا تھا، چلے اور سنو گی قرآن۔ تو بوڑھیاں کہنے لگی کہ ارے بیٹا زکریا یہ تو ہمارا روز کا معمول تھا، ہم سمجھتے کچھ نیا کرے گا آج، یہ تو روز کا معمول تو نے دہرا دیا۔ تو یہ عورتوں میں جب محنت ہوتی ہے میرے بھائیوں ایسے تیار ہوتے ہیں۔ مردوں کا کام عورتوں کی وجہ سے آیا ہے، اور مستورات کا کام بھی عورتوں کی وجہ سے آیا ہے۔ میرے بھائیوں عزیز دوستوں، کب تک دوسروں کی کارگزاریاں سنتے رہیں گے؟ اپنی زندگی کو بھی کارگزاری بناؤ، اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، اپنے یقین عمل کو بھی بدلنا ہے، اور ساری دنیا کے یقین عمل اور ماحول کو بدلنے کے لیے اللہ نے ہمارے جان مال کو جنت کے بدلے خریدا ہے، یہ بکاؤ مال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جیسے 100 پر 2.5 روپیے زکوٰۃ کا مال ہے کہ یہ اپنے اوپر لگانے کے لیے نہیں ہے، اپنے اوپر لگاؤ گے تو اصل مال کو بھی برباد کر دو گے۔
ایسے یہ 24 گھنٹے کے 2.5 گھنٹے ہمارے نہیں ہیں، یہ امت کا حق ہے. نہیں لگاؤ گے یہ باقی 22.5 گھنٹے بھی اللہ چین سے نہیں رہنے دے. یہ کام منتصر ہو کے رہیں. سال کا چلہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ امت کے لیے اللہ نے ہمارے زکوٰۃ کے اعتبار سے جیسے یوں سمجھ لے لیا ہے. اگر یہ چلہ ڈیو کرو گے سارے پورے 12 مہینہ اللہ پریشان کر کے رکھے اپنے کاروبار میں، اپنی مشغولی میں. مہینے کا 3 دن نہیں دیں گے یہ زکوٰۃ کے جیسے ہے. باقی 27 دن چین سے نہیں رہ سکتے ہم. کچھ نہ کچھ لگنے والی چیز ہے. یہ اتنا 100 روپیہ جتنا لگے